دوستو، ایک بار کی بات ہے کہ سلطان محمود غزنوی رات کو اپنے گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ یہ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی ایک بادشاہ تھے، تو ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ رات کو بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں پھرتے رہتے تھے اور جائزہ لیتے رہتے تھے کہ رعایا کس حال میں ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سلطان اپنے معمول کے مطابق بھیس بدل کر شہر میں پھر رہے تھے کہ اسے ایک جگہ پر چند افراد اکٹھا ہوئے نظر آئے۔ سلطان تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے نزدیک گئے تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ چور ہیں جو کسی جگہ پر چوری کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر چور خوفزدہ ہو گئے کہ یہ آدھی رات کے وقت کون اس طرف آ رہا ہے۔ چونکہ انہوں نے سلطان کو بالکل نہیں پہچانا تھا، اس لیے کہنے لگے، تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، میں بھی تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی ہماری طرح کا کوئی چور ہی ہے کہ جو آدھی رات کے وقت چوری کی نیت سے نکلا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا، اتنی رات گئے تم کس ارادے سے پھر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، اسی ارادے سے جس ارادے سے تم پھر رہے ہو، یعنی چوری کی نیت سے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اگر چوری ہی کرنی ہے تو پھر کسی ایسی جگہ کرو جہاں اس قدر دولت ہو کہ ساری عمر کے لیے ہمیں کافی ہو جائے، پھر کبھی چوری کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ شاہی محل کو لوٹتے ہیں، جہاں سے ہمیں بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ چوروں نے یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے اور سلطان محمود غزنوی کی جرأت پر عش کر اٹھے اور کہا، واہ بھائی واہ، تم تو بہت بڑے بہادر اور جرأت مند چور ہو، کیونکہ شاہی محل میں چوری کرنا بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے، اور تم اس بات کے کرنے میں ذرا بھی نہیں گھبرائے۔ ہم تمہیں آج سے اپنا سردار مانتے ہیں۔ اب تیاری کرو، کیونکہ شاہی خزانے پر آج ہی ہاتھ صاف کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے پہلے ہم ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کمال بیان کرے کہ وہ کس خصوصی صفت کا مالک ہے۔ ان سب نے باری باری اپنا کمال بتانا شروع کیا۔ تم جو کام دو گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، لیکن یہ جو کام تم نے شاہی محل والا بتایا ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے ہمیں ذرا بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میری موجودگی میں تم ہر مشکل کو آسان سمجھو اور بالکل نہ گھبراؤ۔ اب تیاری کرو، کیونکہ شاہی خزانے پر آج ہی ہاتھ صاف کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے پہلے ہم ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی رہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے اپنے کمال بتانے شروع کیے۔ ایک چور نے کہا کہ میں یہ کمال رکھتا ہوں کہ جس جگہ پر خزانہ رکھا گیا ہے مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو آ جاتی ہے۔ دوسرا چور کہنے لگا، مجھے تو یہ کمال حاصل ہے کہ اگر سخت اندھیری رات میں بھی کسی کو ایک مرتبہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا، اور دن کی روشنی میں بغیر کسی مشکل کے اسے شناخت کر لیتا ہوں۔ تیسرے چور نے کہا، میں یہ خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھ کہہ رہا ہو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ چوتھا چور بولا، میں اس کام میں خصوصی کمال رکھتا ہوں کہ چاہے محل کی دیوار جتنی بھی بلند ہو، اگر میں کمند پھینکوں تو وہ فوراً دیوار کے اوپر جا کر فٹ ہو جاتی ہے، جس کے باعث ہم تمام آسانی کے ساتھ مل کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ جب چاروں چوروں نے اپنا اپنا کمال بیان کر دیا تو سلطان محمود غزنوی سے کہنے لگے، اے ہمارے سردار، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال بیان کر دیا، اب تم بھی بتاؤ کہ تم کیا خصوصی کمال رکھتے ہو۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، جو میں کمال رکھتا ہوں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ مجھ میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہوں اور ان کو موت کی سزا کا حکم ہو جائے، پھر جلاد ان کی گردنیں اتارنے کے لیے انہیں تختہ دار پر بھی لے آئے، تو عین اس موقع پر اگر میں اپنی داڑھی ہلا دوں تو سب مجرم اسی وقت قید سے چھوٹ جائیں اور ان کی جان بخشی ہو جائے۔ سب چور یہ سن کر بڑے حیران ہوئے اور کہا، واقعی یہ بہت بڑا کمال ہے۔
اس کمال کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ذرا بھی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سب شاہی محل کی طرف چوری کے ارادے سے چل پڑے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ راستے میں ایک کتا ان کی طرف دیکھ کر بھونکا۔ جو چور کتے کی زبان سمجھتا تھا، سب چور اس سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ یہ کتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولا، ساتھیوں، کتے نے جو کہا ہے اسے سن کر تو میں بڑا حیران ہو رہا ہوں۔ اگر تم سنو تمہیں یقین ہی نہ آئے کہ واقعی کتا ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط، لیکن کتا جو کہہ رہا ہے میں حرف بحرف اسے سمجھ رہا ہوں۔ باقی چوروں کو بھی تجسس ہوا اور کہنے لگے، بتاؤ تو صحیح کتا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولا، کتا یہ کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں سے ایک بادشاہ ہے۔ وہ سب یہ سن کر ہنسنے لگے اور بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے؟ وہ کہنے لگا، تم بے شک اس بات پر ہنسو، لیکن میں ٹھیک کہتا ہوں کہ کتا یہی کہہ رہا ہے کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ بھی ہے۔ ان سب چوروں نے اپنے دل کو تسلی دینے اور بات کو اپنے مطلب کے مطابق سمجھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ کتے کے کہنے کا مقصد یہی ہو کہ یہ پانچوں شاہی خزانہ لوٹنے جا رہے ہیں اور پانچوں بادشاہ ہوں گے۔ وہ کہنے لگا، تم کتے کی بات کا جو بھی مطلب سمجھو، لیکن بخدا جو میں نے تمہیں بتایا، کتا تو وہی بات کہہ رہا ہے۔ یہی بات کرتے کرتے پانچوں شاہی محل کے پاس پہنچ گئے اور دیوار کے نزدیک کھڑے ہو کر کمند پھینکنے والے چور سے کہنے لگے کہ اب تم اپنا کمال دکھاؤ۔ اس چور نے ایک ہی بار میں جو کمند پھینکی تو وہ محل کی دیوار کے اوپر کنگرے سے لگ گئی۔ اس کے بعد یہ سب باری باری دیوار پار کر گئے اور محل میں داخل ہو گئے۔ اب اس چور کے کمال دکھانے کی باری تھی جو سون کر چھپا ہوا خزانے کی جگہ بتا دیتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنا خصوصی کمال سے کام لے کر جس قدر شاہی خزانہ چھپا ہوا تھا وہ سب بتا دیا۔ ان سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے خزانہ لے کر باہر نکل آئے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور رات کا اندھیرا باقی تھا۔ وہ فوراً شہر کی حدود سے باہر نکلے اور ایک جنگل میں بیٹھ کر خزانے کی تقسیم کا پروگرام بنانے لگے۔ سلطان محمود غزنوی نے ان سے کہا کہ چونکہ میں تمہارا سردار ہوں، اس لیے میرا علم اور حکم تم پر لازم ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس وقت خزانے کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم خزانہ تقسیم کر کے اپنا حصہ اپنے گھروں کو لے گئے، اور چونکہ چوری بادشاہ کے محل میں ہوئی ہے، اس لیے جب بادشاہ کو اس چوری کے بارے میں علم ہوگا تو پورے شہر میں اس طرح کا انتظام کرے گا کہ ہر ممکن طریقے سے چور کو پکڑا جا سکتا ہے، اور ہر ممکن حربہ استعمال کرنے کے بعد جب چاروں طرف اگر ہم اسے ایک جگہ دفنا دیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں تو بادشاہ کے سپاہی چاروں طرف چوروں کو تلاش کریں گے اور گھروں کی تلاشی لیں گے اور کسی طرح سے ان کو خزانہ نہ ملے گا اور وہ مایوس ہو جائیں گے۔ پھر ہم کسی کے ساتھ یہاں آ کر خزانہ نکال لیں گے اور آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ سلطان کی اس تجویز کو سب نے قبول کیا اور کہنے لگے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ بڑی اچھی رائے ہے، ہم سرکار کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ چاروں چوروں نے اپنے گھر کے پتے سلطان کو بتا دیے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے اور سلطان محمود غزنوی واپس محل میں آیا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو یکدم شاہی محل کے ایک کونے سے سرکاری کارندوں کا شور بلند ہوا کہ شاہی خزانہ کوئی لوٹ کر لے گیا۔ فوری طور پر پولیس کے سپاہی چوروں کی تلاش میں شہر کی طرف بھاگ گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے پولیس کے سربراہ کو ان چاروں چوروں کے نام اور ایڈریس بتائے اور حکم دیا کہ ان چاروں کو گرفتار کر لایا جائے، کیونکہ شاہی خزانے کی چوری انہوں نے ہی کی ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے سپاہی کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر چوروں کو گرفتار کر لے آئے۔ وہ چاروں چور اپنے پکڑے جانے پر سخت حیرت زدہ تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنی جلدی شاہی سپاہیوں نے ان کو پکڑ کیسے لیا کہ جس نے ہماری مخبری کی ہے وہ کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ خیال بھی آیا کہ ہم چاروں کو تو گرفتار کر لیا مگر ہمارا سردار نہیں پکڑا گیا، اس کی کیا وجہ ہے۔
اسی وجہ سوچ بچار کے عالم میں ان چاروں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا اور قاضی نے شاہی خزانے کی چوری کے جرم میں ان کو موت کی سزا کا حکم سنا دیا۔ یہ حکم سن کر تو ان کے اوزان قطع ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر اس وقت ہمارا سردار ہوتا تو اپنا کمال دکھاتا، لیکن افسوس کہ وہ ہمارے ساتھ پکڑا نہیں گیا۔ اب تو وہ خود ہی اکیلا خزانے پر قبضہ جما لے گا۔ جب ان چاروں کو جلاد تختہ دار کی طرف لے جا رہا تھا اور پھانسی کے لیے لے جا رہا تھا تو عین اسی وقت سلطان محمود غزنوی کا حکم ملا کہ شاہی خزانے کی چوری کے مجرموں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ اگر یہ کوئی اپنی آخری خواہش رکھتے ہوں تو مرنے سے پہلے وہ پوری کی جا سکے۔ سلطان کے حکم کے مطابق چاروں چوروں کو سلطان کے حضور پیش کر دیا گیا۔ چاروں چور نظریں جھکائے شاہی دربار میں کھڑے تھے اور سلطان محمود غزنوی شاہی لباس زیب تن کیے شان و شوکت کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اچانک اس چور کی نظر سلطان پر پڑی جو اندھیری رات میں ایک بار کی دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا اور دن میں شناخت کرنا اس کے لیے بالکل دشوار نہ تھا۔ اس نے پہچان لیا کہ تخت پر جو شخصیت جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا ساتھی تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ساتھی چور کے کان میں کہا، اے دوست، رات کو کتے کی کہی ہوئی بات کی سمجھ اب آئی ہے؟ کتا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا کہ ان پانچوں میں ایک بادشاہ ہے۔ یہ جو تخت پر بیٹھا ہے رات کو یہی ہمارا پانچواں ساتھی تھا۔ دوسرا چور اس کی بات سن کر کہنے لگا، ارے احمق، کیا بکواس کرتے ہو؟ رات کو تم نے ایک کتے کی بات کا یقین کر کے چور کو بادشاہ بنایا اور اب تم بادشاہ کو چور کہہ رہے ہو۔ لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے، تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ سلطان محمود غزنوی ان کی آپس میں کسر کسر سن رہا تھا۔ بولا، یہ تم لوگوں نے کیا کسر کسر لگا رکھی ہے؟ جس چور نے بادشاہ کو پہچان لیا تھا وہ فوراً چند قدم آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، اے ہمارے سردار، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال دکھا دیا، اب تم اپنی داڑھی کب ہلاؤ گے؟ اس وقت ہلاؤ گے جب ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ اس پر سلطان محمود غزنوی کو بڑی ہنسی آئی اور کہا، واہ بھائی واہ، تم نے مجھے پہچان لیا اور اپنا کمال دکھا دیا، تو پھر میں آپ اپنا کمال دکھا دیتا ہوں اور اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ چوروں نے جو اپنی رہائی کا حکم سنا تو بڑے متاثر ہوئے اور اسی وقت سلطان کے قدموں میں گر کر معافی کے خواستگار ہوئے اور آئندہ کے لیے چوری کے کاموں سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہوئے۔ دوستو، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔